السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگی۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کی چوتھی کتاب کا پارٹ نمبر 37 انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے، اور اس سے پہلے کے جو 35 پارٹ ہے اب کتاب ختم ہونے پر ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے کے پارٹس بھی اگر آپ نے نہیں دیکھے تو دیکھ لیجئے، تاکہ آپ کی اردو کی چوتھی کتاب بھی جس طرح پہ اردو قاعدہ، اردو کی پہلی کتاب، دوسری کتاب، تیسری کتاب 80 پارٹ میں مکمل ہوئی، اس طرح یہ اردو کی چوتھی کتاب بھی کمپلیٹلی آپ کی مشق ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو پارٹ نمبر 36 میں بہت ہی بہترین سبق ہے، ایک مسلمان جن کی وفاداری۔ آئیے کیا ہے سبق آج کا ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پیراگراف سے دیکھیے، شہر مکہ شریف، یعنی یوں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ شہر مکہ شریف، یعنی مکہ شریف کے شہر، یعنی مکہ شریف جو شہر ہے اسی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مکہ شریف میں ولید کافر، یہ نام ہے، اور کافر، ٹھیک ہے، ولید نام کا کافر، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ولید کافر کے پاس سونے کا ایک بت یعنی مورتی جس کو کہا جاتا ہے نا، سونے کی مورتی، پتھر کی مورتی آتی، اس طرح بت تھا، جس کو یہ کافر تھا نا، جس کو وہ اپنا دیوتا مانتا تھا اور اس کی پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں، جو سونے کا بت تھا، اس میں حرکت پیدا ہوئی، حرکت یعنی ہلنا جلنا، حرکت پیدا ہوئی، اور وہ بولنے لگا۔ ولید اس کی طرف متوجہ ہو بت کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، کیا کہہ رہا تھا؟ اے لوگو، محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، معاذ اللہ، ان کی بات ہرگز نہ ماننا۔ ولید بہت خوش ہوا، گھر سے نکل کر اپنے دوستوں سے ملا اور کہا، مبارک ہو، آج ہمارا دیوتا بولا ہے، اوہ مبارک ہے، اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں، معاذ اللہ۔ یہ سن کر بہت سے لوگ ولید کے گھر آئے تو ان لوگوں نے بھی بت کو دیکھا کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف وہی بولی بول رہا ہے، یعنی وہی بات کہہ رہا ہے جو پہلے کہی تھی، ٹھیک ہے۔ سب کافر اس یعنی یہ جو معاملہ ہوا، اس نئے واقعے سے بہت خوش ہوئے، کافر تو خوش ہوئے، خیر اب کیا خوش ہونا چاہیے ان کو، دیکھیں آگے۔ ولید نے اعلان کرایا، ٹھیک ہے، دوسرے دن بہت بڑا مجمع ہوا، یعنی محفل، مجمع یعنی سب لوگ جمع ہوئے۔ کافروں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر بھیجی کہ آپ آ کر ہمارے دیوتا کا بیان سن لے، پاگل کافر، سن لے۔ چنانچہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب سرکار پہنچے، حضور کو پتہ تھا وہاں پر کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے تو بت اس طرح بولنے لگا، دیکھیے کیسا کمال ہو گیا، مین ٹائم پر، دیکھیے، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ پیارے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ کل کیا بول رہا تھا اور آج کیا بول رہا ہے، دیکھیے، ہے نا، ان کا یعنی حضور کا ہر قول یعنی بات، ہر قول سچا ہے، اور ان کا دین برحق ہے، یعنی حق پر ہے، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں۔ بت ہی کہہ رہا ہے نا کہ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں، اور تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، لہذا عقل سے کام لو اور نا اس سچے رسول کے غلام بن جاؤ۔ دیکھیے بت کا یہ بیان سن کر ولید جھنجھلا، یعنی غصے میں کہتا ہے نا جھنجھلا، تل ملا اٹھا، جھنجھلا اٹھا، اور اپنے دیوتا کو اٹھا کر زمین پر دے مارا، یعنی پھینک دیا، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس تشریف لانے لگے، یعنی وہاں پر یہ معاملہ جب ختم ہو گیا، جب واپس تشریف لا رہے تھے
तो रास्ते में एक सब्ज पोश यानी हरा, सब्ज माने हरा, पोश माने पहनने वाला, हरा कपड़ा पहने हुए, ठीक है, घोड़े सवार हुजूर के सामने आया। उसके हाथ में तलवार थी जिसमें, ठीक है, जिससे खून टपक रहा था। हुजूर ने फरमाया, तुम कौन हो? वो बोला, हुजूर मैं जिन्नात की कौम में से एक जिन हूँ और मैं सरकार का गुलाम और मुसलमान हूँ। तूर पहाड़ है ना, कोहे तूर जिसको कहा जाता है, तूर पहाड़ पर रहता हूँ। मेरा नाम महीन बिन अबहर है। मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गया हुआ था। आज जब मैं अपने घर वापस आया तो देखा घर वाले रो रहे थे। मैंने पूछा, तुम सब क्यों रो रहे हो? उन्होंने बताया, एक काफिर काफिर जिन, जिन्नात में से एक जिन, काफिर जिन जिसका नाम मुसफिर है, वो कल मक्का गया था। वहाँ उसने वलीद के बुत में घुस कर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ बकवास की है और आज फिर गया है, ठीक है, ताकि यानी कल भी गया था, फिर यानी आज वापस गया है, ताकि बुत में घुस कर फिर हुजूर के खिलाफ बकवास करे। घर वालों से ये बात मालूम करके मुझे उस काफिर जिन पर सख्त गुस्सा यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ा और उसे रास्ते ही में कत्ल कर दिया। फिर आगे बढ़कर मैं वलीद के बुत के अंदर घुस गया। देखिए अब ये हकीकत आपको मालूम चल गई होगी कि बुत क्यों पलट गया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह आज है ना, बुत से जो आवाज़ निकली है वो मेरी ही आवाज़ थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये किस्सा सुनकर खुशी का इजहार फरमाया और अपने उस गुलाम जिन के लिए दुआ फरमाई। देखिए अब जब जिन्नात इतने वफ़ादार है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो इंसान को कितनी वफ़ादारी से रहना चाहिए और इसके साथ साथ गुस्ताखी से भी और गुस्ताखों से भी बचना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगली वीडियो में जो अगला पार्ट है वो बहुत ही बेहतरीन मनक़बत है। एक वली की शान में गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह में ये पेश की जाएगी। इंशाअल्लाह इसे पढ़ा जाएगा। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म आपने सुना होगा, ठीक है, तो सुनते तो अब इंशाअल्लाह इसको अच्छे से उर्दू में पढ़ेंगे।